کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا سنیے، وہ کہتے ہیں یہ ٹی ٹی وی ٹی جو ہے یہ تو سارا کاروبار اسی طرح ہی چل رہا ہے اور کوئی بھی بزنس مین ایسا نہیں ہے جو یہ کام نہیں کر رہا. اگر آپ نے اس طرف جانے کی کوشش کی تو پھر تو سارا بینکنگ سسٹم ہی بیٹھ جائے گا اور یہ سارا بزنس بیٹھ جائے گا. ذرا سنوائیے گا جی پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کو. شریف فیملی جو ہے وہ ایک کاروباری فیملی ہے اور کاروبار اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح سے ساری دنیا کرتی ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کاروباری لوگ کہ 300 پروفٹ ہوا ہے، 200 تک جو ہے وہ سلیب تک جا کے ٹیکس ادا کر دیا اور 200 وائٹ منی ہو گیا. جو باقی 100 بچا اسے پھر جو ٹیکس میں رعایتیں دی ہیں قانون نے اس کے مطابق اسے ادھر سے گزارا. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹی ٹی لگوا لیں یا ریمیٹنس اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیں، وہ آپ کی وائٹ منی ہے. سورس آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو نہیں سکتا. کروڑوں میں نہیں اربوں میں کاروبار ہے، لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کو ٹیلی فون کریں یا کہہ دیں ان کو آپ پیسے دے دیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں اور دیٹ از یور وائٹ منی. اب وہ ایک اور کہہ رہے ہیں کہ جعلی ٹی ٹیز کے خلاف اگر کارروائی کی گئی تو اس پہ دھمکی بھی دے رہے ہیں. وہ بھی ذرا سن لیں پہلے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پچھلے 15 سال میں 15 کروڑ ٹی ٹی ہوئی ہے، آپ ان کو نکالیں، اگر 90% جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہوئی ہوں تو مجھے پکڑ لیں. اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ ہر کاروباری آدمی جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے اور کوئی آدمی جو ہے وہ بزنس کرنے کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پکڑ لیں سب کو. تو جو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1992 کے ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں اور اس میں بھی جو چھوٹیں دی ہوئی ہیں کالے دھن کو صاف کرنے کے لیے اس پہ بھی قدغن لگا رہے ہیں. اپوزیشن رانا ثناء اللہ صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں آپ ان کے تحفظات دور کریں گے یا وہ بالکل ایک نیٹ اینڈ کلین امینڈمنٹ ہے؟ دیکھیے، میں پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے تحفظات بالکل دور نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا اپنا جو دماغ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کرپشن جو ہے جڑ سے پاکستان سے اکھڑے گا نہیں، کم سے کم ٹھیک ہے ہم یوٹوپیا میں نہیں رہ رہے لیکن کم سے کم اس کی ایک ایسے قوانین نہیں بنتے جس کو جو بخوبی ان کو روکے، تو پاکستان اس طرح ترقی نہیں کر پائے گا. یہ ہر گھوم پھر کے پھر یہ آئی ایم ایف اور اکنامک پیکیج اور یہ تمام چیزیں آئیں گی. لہٰذا میں رانا ثناء اللہ صاحب بھائی ہیں ہمارے، ان کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. میں تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ کی ہیں، کرنے جا رہا ہوں جس سے پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کا خاتمہ ہو. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آپ امینڈمنٹ نہیں فروغ صاحب نہایت احترام سے، رانا ثناء اللہ فروغ نسیم کا بھائی نہیں ہو سکتا. رانا فروغ نسیم صاحب کا ماضی شفاف، حال شفاف اور اللہ کا حکم سے مستقبل بہتر ہوگا. ان پہ تو 100 لوگوں کو گولیاں مارنے کا الزام ہے. کائنڈلی فروغ نسیم صاحب کو نہ ان کے ساتھ ملائیں، میری سبمیشن ہوگی صرف. تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یا صدارتی آرڈیننس کے تحت؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو صابر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور بھٹی صاحب کے پروگرام میں نے آ کے اپنے جو لا ریفارمز تھے وہ بتائے تھے آپ کو. تو اب وہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اپوزیشن مانے پیار محبت سے. اس سے اچھا وہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہر چیز میں سیاست ہے. میں نے کہا دیکھیے اسے سیاست نہیں ہے. ان کا نہیں جی صحیح ہر چیز میں سیاست ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اب وہ نیشنل اسمبلی میں تو ہم اس سیشن میں ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. ہوپ فلی نیشنل اسمبلی سے وہ پاس ہوتے ہیں تو پھر سینٹ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن سے ہمارا ڈسکشن ہوا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نہیں جی اگر کوئی آپ کے اچھے بل ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اب اس وقت دیکھیے صابر، آپ کی اور بھٹی صاحب اور آپ جیسے جتنے بھی صفحے اول کے جو غیور صحافی ہیں ان کی بڑی سمجھے رسپانسبلٹی آئے گی کہ جو یوزر فرینڈلی، جو پاکستان کی عوام کے لیے فرینڈلی جو قوانین ہیں ان کو اگر اپوزیشن پاس نہیں کرتی تو آپ ان کو بے نقاب کریں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نہ صرف یہ قوانین بلکہ دوسرے قوانین بھی ہم آرڈیننس سے لے کے نہیں آئیں گے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے لائیں گے. اور جو ہمارا 3rd یا 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، میڈیا ہے، اس کے سامنے ہم رکھ دیں گے کہ دیکھیے ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ ان کو بٹوین دا لائنز آپ ایک خبر دے رہے ہیں کہ سینٹ میں آپ کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. جی ہوئی ہے. تو کیا آپ پر امید ہیں کہ سینٹ حکومت اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ 51% ووٹ لے لے گی
اس میں دو باتیں ہیں صابر. اگر تو کسی نے میں صرف میرا چہرہ دیکھ کے تسلی دینے کے لیے مجھے کہا ہے تو وہ جانے, اللہ کی ذات جانے. لیکن اگر ان کی اگر نیک نیتی پہ شک نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایسے لوگوں نے بات کی ہے جن کو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کہوں کہ انہوں نے ایسی دلاسا دینے کے لیے کہا ہے. تو ہم اس کو پوری زور سے ٹرائی بھی کریں گے, اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو ایکسپوز بھی ہو جائیں گے. لیکن اب یہ میڈیا کا کردار اور رول بہت زور سے سامنے آنے والا ہے.